اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والا ہے، اور جو تمہارے سونے اور چاندی کو صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اچھا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب ایک ایسی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو مشکات کی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ العظیم آپ ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ ہماری زبان غیبت اور چغلی کر جھوٹ بولنے میں نہیں، اللہ کے ذکر کے اندر گزرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے، تاکہ آپ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یدعا الی الجنت یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی البأساء والضراء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ ہوں گے جو خوشی میں اور غم میں اللہ عز و جل کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی الحمدللہ کہتے ہیں۔ خوشی ہو تو بھی الحمدللہ اور غم ہو تو بھی الحمدللہ، جس حال میں اللہ رکھے میرے کریم تیرا شکر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کو 100 بار سبحان اللہ پڑھے اور شام کو 100 بار، تو وہ اس کی طرح ہوگا جو 100 حج کرے۔ یعنی صبح 100 بار سبحان اللہ پڑھنا، اور اسی طریقے سے شام کو 100 بار سبحان اللہ کہنا، یہ 100 بار صبح و شام سبحان اللہ کہنا، یہ اس بندے کی طرح ہے جس نے 100 حج کیے ہیں، یعنی اللہ اس کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو صبح کو 100 بار الحمدللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس جیسا ہوگا جو اللہ عز و جل کی راہ کے اندر 100 گھوڑے خیرات کرے، 100 گھوڑے خیرات کرے، یعنی 100 گھوڑے خیرات کرنے کے برابر اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے جو صبح کو 100 بار الحمدللہ کہے اور شام کو 100 بار الحمدللہ کہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا، اور جو صبح کو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس کی طرح ہوگا جو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 100 غلام آزاد کرے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا گیا، اور جو 100 بار صبح کو اللہ اکبر پڑھے اور 100 بار شام کو، تو کوئی اس سے زیادہ نیکیاں اس دن نہ کر سکے گا سوائے اس کے جو اتنی ہی بار یہ کلمات پڑھے۔ کتنا ثواب ہے۔ اب یہاں ایک تھوڑا سا کریکشن کر دوں، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ چلو 100 بار سبحان اللہ صبح پڑھ لیں، 100 بار سبحان اللہ شام کو پڑھ لیں، تو 100 حج کرنے کا ثواب مل جائے گا، تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، حج تو ہو جائے گا۔ تو حج کا ادا کرنا اور ہے اور ثواب کا ملنا اور ہے۔
جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر نے آپ سے کہہ دیا, کسی طبیب نے آپ سے کہہ دیا کہ یار صبح کو آپ 4 منقع کھا لو, 5 منقع کھا لو یا 5 بادام کھا لو, تو آپ کو جو ہے یہ 5 بادام جو ہے نا یہ 3 روٹی جیسی طاقت آپ کو عطا کر دے گا. تو آپ 5 بادام کے بعد روٹی کھانا تو نہیں چھوڑیں گے, اس لیے کہ بادام سے پیٹ نہیں بھرتا, روٹی ہی سے پیٹ بھرتا ہے. بادام سے پیٹ نہیں بھرے گا, پیٹ تو روٹی ہی سے بھرے گا. اسی طریقے سے آپ کو حج تو وہاں جا کر کے ہی ادا ہوگا, جب تک آپ وہاں جائیں گے نہیں, طواف کعبہ نہیں کریں گے, وقوف عرفہ نہیں کریں گے, مینا میں نہیں پہنچیں گے, آپ کا حج نہیں ہوگا. وہ تو وہاں جا کر کے ہی کرنا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ 100 بار سبحان اللہ صبح اور 100 بار سبحان اللہ شام کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس عمل جتنا ثواب اسے عطا فرما دے. لیکن فرض ساقط نہیں ہوتا. آپ سوچیں گے کہ چلو یار لاکھوں روپے بچ بھی گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حج بھی ہو گیا, تو حج نہیں ہوگا. حج تو وہیں جا کر کے ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کی محفل کی فضیلت کیا بتائیے. جو آپ آتے ہیں ہر سنیچر کو اجتماع کے اندر اور یہاں ذکر الہی ہوتا ہے, جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ ابھی صدی سے سمجھیے گا. معلوم تو ہے, نظر بھی کوئی چیز نہیں آتی, اتنی روشنی کہاں کہ ہم کچھ دیکھ سکیں, اتنی بینائی کہاں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. ہماری آنکھیں تو دوسروں کے عیب دیکھنے سے فرصت نہیں پاتی. ہمارا کام ہی یہی ہے, ڈھونڈو کسی کے عیب ملتے ہوں تو. اس لیے اچھائیاں نظر نہیں آتی نا, عیب بھی نظر آتے ہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی جماعت ذکر الہی کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اور فرشتے ان کو گھیر ہی نہیں لیتے بلکہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے, سکون و اطمینان کی دولت ان کے لیے نازل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو اس سے قریب ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے قریب جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کے درمیان اللہ عز و جل ان ذکر کی محفل میں بیٹھنے والے سننے سنانے والوں کا ذکر اللہ فرماتا ہے. یہ اللہ کے ذکر. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کو عذاب الہی سے نجات دلا دے سوائے ذکر الہی کے. اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں. کل بروز قیامت اللہ رب العزت جل جلالہ حکم دے گا, اس کے پیر کو جانچ کرو, پیر سے کیا گناہ کیا ہے. ہاتھ کو دیکھو تو سارے اعضاء کی جانچ ہوگی اور سارے اعضاء گناہوں کی گواہی دیتے نظر آئیں گے. سارے اعضاء, یہاں تک کہ رب فرمائے گا کہ اس کی زبان کی جانچ کی جائے تو زبان وہ بھی کسی حد تک گناہ کی گواہی تو دے گی, لیکن زبان کے ایک کنارے پر اللہ کا کیا ہوا ذکر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا. فرشتے عرض کریں گے گناہ تو اس نے کیا لیکن تیرا ذکر بھی اس نے زبان سے کیا ہے. رب فرمائے گا میرے ذکر کی برکت سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. بہت کرو اللہ کا ذکر, اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو, اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر اتنا کیا کہ حدیث مبارکہ میں یذکر اللہ فی کل حین, ہر وقت حضور اللہ کا ذکر کرتے تھے. ہم اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن حضور سوئیں تو وضو نہیں ٹوٹتا, اس لیے کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے, اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کتنا کیا, اتنا کیا کہ آج پوری دنیا کی مسجدوں سے اللہ کے ذکر کی آواز بلند ہو رہی ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے ذکر کو عام کرنے کا صدقہ ہے, اور اللہ کے ذکر کرنے کا صدقہ ہے کہ اتنا اللہ کا ذکر عام ہوا. تو پھر رب نے بھی فرمایا محبوب
تو نے میرا اتنا ذکر کیا نا، اب سن میں کیا کرتا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو نے میرا اتنا ذکر کیا، اب میں تیرے ذکر کو بلند کرتا ہوں، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ کلمے میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا نام، کلمہ شہادت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، اذان کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، نماز میں اللہ عز و جل کے ذکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ آپ یہ سب دیکھیں، یہ اس لیے یہاں سے ایک ذہن ملا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ذکر کو بلند کر دیا کرتا ہے۔